اس میں بھی قرآن مجید کی بات عادی لوگوں نے بیان کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا و سزا کا سلسلہ اس دنیا سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں تو اسی دنیا میں ان کی قوموں کو ایک خاص مدت کے بعد سزا دیتے ہیں اور ان کے ماننے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جن لوگوں کے لیے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اسی قرآن نے بتایا ہے کہ ان کے لیے جزا و سزا مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے، جن کے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں دو مثالیں بہت واضح دے دی ہیں۔ ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، تو یہ کہا ہے کہ وہ جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کو بشارت دی جاتی ہے، ان کے لیے اللہ کی عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں، ان کو ایک نوعیت کی زندگی دے دی جاتی ہے جس کا تم لوگ شعور نہیں رکھتے۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کے مقابلے میں سرکش ہو گئے، ان کی سرکشی طے ہو گئی، یعنی اس میں کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں فرعون کی مثال دی ہے کہ اس کے لیے اس کا ٹھکانہ شب و روز دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ دو کیٹیگریز ہیں۔ اس کے بعد تیسرے ہمہ شمہ ہے، اس کو قرآن مجید نے بڑی خوبصورت تعبیر دی ہے سورہ توبہ میں، خلطوا عملا صالحا و سیئا، اچھائیاں بھی کی ہیں برائیاں بھی کی ہیں، یعنی عام آدمیوں کی طرح۔ اب ظاہر ہے کہ خلطوا عملا صالحا و سیئا ہو گیا ہے، یعنی نہ تو فرعون کی طرح سرکشی اختیار کی ہے کہ ہر چیز ہی ختم ہو گئی، نہ ابو بکر و عمر ہیں کہ گویا نیکی خیر اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن گئے، درمیان میں ہے خلطوا عملا صالحا و سیئا۔ ان کا حساب کتاب ہوگا اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ سنا دیا جائے گا۔ تو یہ تین الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔